السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور محترم سامعین، آج کے مختصر صورتوں کی تفہیم کے سلسلہ درس میں اس نئے درس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے، اس کے مضمون پر آگاہی حاصل کریں گے اور اس کی مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے سب سے پہلے سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو اپنے رب کے لیے خاص کر کے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن وہی دم بریدہ ہے۔ اس سورت مبارکہ میں مختصر سی صورت ہے، الکوثر کا لفظ آیا ہوا ہے۔ الکوثر کا معنی ہوتا ہے الخیر الکثیر، بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اسی طریقے سے کوثر اس نہر کا بھی نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کی جائے گی قیامت کے دن، اور اس حوض کا بھی نام ہے جس حوض میں اس نہر سے 2 پرنالے گریں گے، اور جہاں پر پوری امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پئیں گے۔ کوثر یہ فعال کے وزن پر ہے، کثرت سے یہ صیغہ ماخوذ ہے، اور کثرت یا کاف سا را عربی زبان میں اپنی اصل کے اعتبار سے قلت کے خلاف پر بولا جاتا ہے، یعنی تعداد کی کثرت پر بولا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ اس میں ایک آیا ہوا ہے سورت میں، ونحر۔ ونحر کا معنی ہوتا ہے اذبح، ذبح کیجئے۔ نحر اصل میں کہا جاتا ہے سینے پر ہار کی جگہ کو، اور نحرتہ یعنی اصبت نحرہ۔ جب نحرتہ کہتے ہیں تو یعنی گویا معنی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے سینے کو ذبح کر دیا، یعنی اس کے، یہ اصل میں لفظ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے، اسی سے نحر البعیر بولا جاتا ہے، اور اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے یہ لفظ خاص طور سے بولا جاتا ہے نحر کا، اس لیے کہ اس کو ذبح کرنے کی جگہ اس کا سینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ اس کے اندر ہے شانئک۔ شانئک اس کا معنی ہوتا ہے مبغضک و عدوک، یعنی آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے دشمنی پالنے والا وہی ابتر ہے۔ یہ شناء سے ہے لفظ، اور شناء کا معنی ہوتا ہے بغض اور کسی چیز سے پہلو تہی کرنا یا کسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ الابتر جو خیر سے خالی ہو، ابتر کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر سے خالی، اور بطر کا اصل معنی ہوتا ہے قطع کا،
کاٹ دینا کا، اور اسی سے ابتر نسل جس کی ختم ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے کہا تھا۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہوئے کہا کہ انا اعطیناک یا محمد نہرا فی الجنہ اسمہ الکوثر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جنت میں ایک نہر عطا کی ہے جو کوثر نام کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس احسان پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کا شکر کیسے ادا کریں کہ اللہ کے لیے خالص کر کے نماز کی عبادت کو ادا کریں اور صرف اللہ ہی کے لیے قربانی کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خوشخبری سنائی، دوسری خوشخبری، اور وہ یہ کہ آپ سے دشمنی پالنے والا ہی نیست و نابود ہونے والا ہے، اور وہی ہر خیر سے کاٹ دیا جانے والا ہے۔ یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم عطیہ رب العالمین کی طرف سے دیا جائے گا اس کے بارے میں یہ گفتگو کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو یہ صورت بیان کرتی ہے۔ یہ صورت دنیاوی سارے میزان کو، معیارات کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے، اور یہ بتلاتی ہے کہ اس دنیا کی جاہ اور جلال، اس دنیا کی عزت نہ مال میں ہے نہ اولاد میں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کے اندر ہے۔ جبکہ یہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس دنیا کے اندر عزت اور اس دنیا کے اندر کسی کو جاہ اور مرتبہ مال اور اولاد کی وجہ سے ملتا ہے، لیکن شریعت نے اور اس صورت مبارکہ نے اس معیار کو پلٹ دیا ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، اور سورۃ انا اعطیناک الکوثر بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ النحر بھی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ گویا 3 نام سے یہ صورت پہچانی جاتی ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، تو کہا گیا ہے کہ یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی یہ مکی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اور امام ابن عاشور جو تفسیر التحریر والتنویر لکھنے والے ہیں، انہوں نے مدنی ہونے والے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اس صورت کی آیتوں کی تعداد 3 ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس صورت کا شان ورود کیا ہے، اس تعلق سے امام نسائی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش نے اس سے کہا کہ تم مدینہ والوں میں سب سے بہتر ہو، اہل مدینہ میں سب سے بہتر ہو اور ان کے سردار ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس نسل بریدہ کی طرف اس قوم کے نہیں دیکھتے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہے؟ یعنی ان کا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ جس کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، اور جو ہر خیر جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، کیا اس شخص کے گمان کو اور اس شخص کو نہیں دیکھا تم نے؟ یہ اہل مکہ نے کس سے کہا؟ کعب بن اشرف سے، اور کہا کہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں اور ہم بیت اللہ کے خدام ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں، انہیں کہنے دو تم ان سے بہتر ہو۔ بس یہیں پر اسی واقعے کے پس منظر میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، یہ کہتے ہوئے کہ ان شانئک هو الابتر، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت سے لے کر اور فلن تجد له نصیرا تک۔
इसी तरीके से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा व अर्दाहुमा से एक और रिवायत मरवी है कि ये सूरत आस इब्न वाइल के बारे में नाजिल हुई है, और वो यूं कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद से निकलते हुए देखा, दरा हाले कि वो मस्जिद में आ रहा था। तो बनु सहम के दरवाज़े के पास दोनों मिले, दोनों ने आपस में गुफ्तगू की, और सनादीद क़ुरैश में से, क़ुरैश के सरगना लोगों में से, सरदारों में से कुछ लोग मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। जब आस मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो उन सनादीद क़ुरैश ने आस इब्न वाइल से कहा कि वो कौन है जिससे तुम अभी बात कर रहे थे? तो आस इब्न वाइल ने कहा ज़ाकल अबतर, नऊज़ु बिल्लाह, कि ये वही शख्स है जिसके पास खैर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो खैर से मुनक़ते है और जिसकी नस्ल चलने वाली नहीं है। और मुराद लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये कौल आस इब्न वाइल ने उस वक्त कहा जब कुछ ही पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था, और अब्दुल्ला ये खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से थे। और अरब के लोग जिसके पास बेटे नहीं होते थे उन्हें अबतर कहा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आस इब्न वाइल के इस चुभते हुए जुमले या इस गाली पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह से रिवायत है, कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्की सी ऊँघ आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को मुस्कुराते हुए उठाया, और तब हमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ पर तबस्सुम फरमा रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत की तिलावत की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पूछा कि तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या है जिसका जिक्र इस सूरत में आया है? तो हमने कहा, अनस कहते हैं कि हमने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक नहर है जिसका वादा मेरे रब ने मुझसे फरमाया है, जिसमें खैर कसीर है, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के दिन आएगी मेरे पास, जिसके बर्तनों की तादाद सितारों की तादाद की तरह से है। उनमें से कुछ लोग मुझसे उचक लिए जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि ऐ मेरे रब, ये लोग तो मेरे उम्मती हैं। तो वो कहेगा कि तुम्हें नहीं मालूम कि इन लोगों ने तेरे बाद क्या बिदातें ईजाद कर ली थीं। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। ये इस सूरत की के शान वरूद के ताल्लुक़ से इस किस्म की ये रिवायतें तीन जो है आपके सामने, दो इब्न अब्बास की और एक अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है वो नक़ल की गई। इस सूरत की फ़जीलत में कोई ख़ास रिवायत नहीं आई है और ना ही कोई असर इस सिलसिले में मरवी है। अब आइए इस सूरत के पहले वाली जो सूरत है उसमें और बाद वाली सूरत में क्या मुनासबत है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। इससे पहले वाली सूरत माऊन, वहाँ पर जिक्र किया गया था कि बाद वाली सूरत से क्या मुनासबत है, और उसी को इख्तिसार से मैं फिर कह देता हूँ कि सूरह माऊन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिक का वस्फ जिक्र किया है और उसे और बखीली की सिफत को जिक्र किया है, और नमाज के छोड़ने को, रियाकारी को, ज़कात ना अदा करने को जिक्र किया है। इन मनफी सिफ़ात का तज़किरा सूरह माऊन में आया है। तो इस सूरत में उन चार औसाफ के बिलमुकाबिल जो अच्छी सिफ़ात हैं उनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, इन्ना आतैनाकल कौसर कह करके। और
تو جہاں بخل کا ذکر آیا اس کے مقابلے میں کہا انا اعطیناک الکوثر. جہاں پر نماز میں غفلت کا ذکر آیا وہاں پر اس میں کہا گیا فصلی. اور جہاں پر ریاکاری کا ذکر اس میں آیا الذین هم یراؤون سورہ ماعون میں، اس کے مقابلے میں یہاں کہا گیا فصلی لربک جو ریا کو ختم کر دیتا ہے. اور وہاں پر زکوٰۃ نہ دینے کا تذکرہ کیا گیا تھا، یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وانحر، قربانی کیجیے. یعنی قربانی کیجیے اور قربانی کے گوشت کو صدقہ کر دیجیے، تقسیم کر دیجیے. تو 4 بری صفات کا 4 اچھی صفات سے موازنہ کیا گیا، اور یہ موازنہ ماعون اور کوثر کے درمیان ہے. اور اس اعتبار سے سورہ ماعون اور سورہ کوثر کے درمیان مضبوط ارتباط دکھائی دیتا ہے، مضبوط تعلق دکھائی دیتا ہے. سورہ کوثر کے بعد سورہ کافرون واقع ہے. سورہ کافرون سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قول انا اعطیناک الکوثر کے اندر دل سے خوف کو ختم کیا گیا ہے، دل کے اندر سے بزدلی کو ختم کیا گیا ہے. یہ قول دل سے خوف کو ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا انعام، اور اس انعام کا تذکرہ یہ قلب سے، دل سے خوف کو زائل کر دیتا ہے، اور انسان کے دل سے بزدلی کو بھی رخصت کر دیتا ہے. اسی لیے یہ صورت اپنے بعد والی صورت کے لیے اصل اور اساس کے درجے میں ہوئی، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کو سورہ کافرون پر مقدم کیا ہے. یہاں تک کہ ان کے لیے اس بار گراں کو اٹھانا آسان ہو، اور کافروں کے معبود سے برات کا اظہار آسان ہو. تمام کے تمام ان کے معبودان باطلہ سے اظہار برات ان کے لیے آسان ہو. اسی لیے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. گویا یہ صورت سورہ کافرون کا پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے، تمہید ہے. یہاں جب اللہ رب العالمین پر توحید کا ذکر کیا گیا، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کی انجام دہی کا تذکرہ کیا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پھر یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جائے گی. اور سورہ کافرون نے آ کر کے اس بات کو کھلم کھلا عبادتوں کو کسی اور معبود کے لیے کیے جانے سے اظہار برات کے طور پر پیش کیا. اور اس طریقے سے اس تعلق اس صورت میں اور سورہ کافرون کے اندر ربط ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس صورت کا اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو احسان فرمایا ہے اس احسان کا تذکرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پالنے والوں کے لیے راستے کو کاٹ دینا، ان کے لیے ساری حجتوں کو کاٹ دینا، یہ اس صورت کا مقصد ہے. اب آئیے اس صورت کے موضوعات کو دیکھتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری اور اللہ رب العالمین کے احسان کا تذکرہ ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کے لیے شکر کے طور پر، اس احسان کے شکر کے طور پر عبادت کو خالص کر کے انجام دینے کا تذکرہ ہے. اور تیسری آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کا تذکرہ ہے. ان شانئک ھو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں، ابتر آپ کا دشمن ہے جو آپ کو ابتر کہہ رہا ہے. انا اعطیناک الکوثر اور فصلی لربک وانحر کے اندر تعلق کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے انا اعطیناک الکوثر کے اندر اپنے احسان کو ذکر فرمایا اور احسان عظیم کو اور کوثر کے دینے کا وعدہ فرمایا، تو نعمتوں اور احسانات کو ملنے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ان پر، ان نعمتوں پر یا ان احسانات پر شکر کا رویہ اختیار کرے. تو یہاں سے
شکر کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے احسان کا بدلہ انسان کیسے دے گا، شکر کیسے ادا کرے گا، عبادت کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے لیے خالص کر کے نماز پڑھیں اور قربانی کر کے اور قربانی کو صدقہ کریں۔ تو یہ شکر کا طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو انا اعطیناک الکوثر اور فصلی لربک وانحر کے درمیان یہ تعلق ہے، دونوں آیتوں کے درمیان۔ اور فصلی لربک وانحر یہ وہی مضمون ہے جس کو سورہ انعام آیت نمبر 162 163 میں اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ذکر فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی، صلاتی و نسکی یہ وہی ہے فصلی لربک وانحر، صلاۃ کا ذکر کیا اور نحر کا ذکر کیا، وہاں بھی صلاۃ کا ذکر کیا گیا اور نسک کا ذکر کیا گیا یعنی قربانیوں کا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ تعلق تو ہو گیا انا اعطیناک الکوثر اور فصلی لربک وانحر کے اندر۔ فصلی لربک وانحر اور ان شانئک ھو الابتر، اس میں کیا مناسبت ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نعمت کی بشارت دی اور اللہ رب العالمین جانتا ہے اس بات کو کہ نعمت خوشگوار نہیں ہوتی ہے جب تک دشمن مغلوب نہ ہو جائے۔ آپ کے پاس ڈھیر ساری نعمت ہوں لیکن آپ کا دشمن، آپ کو اپنے دشمن کا خوف لگا ہوا ہے تو پھر اس نعمت سے آپ لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے انعام سے نوازنے کا، احسان سے نوازنے کا وعدہ فرمایا تو پھر یہ نعمت اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر مسرت اور خوشی اور انبساط حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو مغلوب نہ کر دیا جائے، خاص طور سے ایسی صورت میں جب کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن مغلوب ہوگا۔ اور اس طور پر بھی کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنا سارا وقت اپنے خالق کی عبادت میں لگائیں اور بندوں پر احسان کریں صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اور دیگر اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان شانئک ھو الابتر ذکر فرمایا۔ اس چیز کو کی علت کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور کام نہیں ہے اور کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روک سکے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ بشارت دی کہ آپ سے دشمنی مول لینے والا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی خیر سے منقطع ہے۔ آپ تو خیر میں لگاتار رہنے والے ہیں، چاہے وہ نماز کا خیر ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کا خیر ہو، چاہے وہ اور دیگر اخلاقی تعلیمات کا خیر ہو، اور چاہے آخرت کے اندر کوثر عطا کیے جانے کا خیر ہو۔ خیر آپ سے منقطع نہیں ہوتا، خیر آپ کے ساتھ لگاتار لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی خیر سے کٹ گیا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور گویا اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ گرچہ نہیں ہے لیکن قیامت تک آپ کا ذکر عرفہ، اعلیٰ اور اعظم باقی رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیست و نابود کرنے والا کوئی اس دنیا میں پیدا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جو لوگ آپ کو طعنہ دینے والے ہیں وہی لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے، وہی لوگ گمنام ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز، اب آئیے آیات پر تھوڑا سا جو اس میں غور و فکر کے پہلو ہیں ان پر ہم تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ نہیں کہا
کہ انا اعطینا الرسول یا انا اعطینا النبی یا انا اعطینا المطیع، کہ ہم نے فرما بردار بندے کو کوثر دیا، یا ہم نے رسول کو کوثر دیا، یا ہم نے نبی کو کوثر دیا. نہیں، یہ سارے الفاظ نہیں کہے گئے. کہا گیا انا اعطینا کا الکوثر، کل کوثر، انا اعطینا کا الکوثر. اس کے بارے میں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر کہا جاتا کہ انا اعطینا الرسول الکوثر یا کوئی اور لفظ، تو پھر یہ سمجھ میں آتا کہ اللہ رب العالمین نے یہ انعام، یہ عطیہ اس وصف کی وجہ سے دیا ہے. اگر رسول کہا جاتا تو گویا آپ کو رسول ہونے کی وجہ سے دیا گیا، یا نبی کہا جاتا تو نبی ہونے کی وجہ سے دیا گیا، یا مطیع کہا جاتا تو مطیع اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے دیا گیا. اللہ رب العالمین کا مقصود یہ تھا کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے گویا یہ ذکر کیا کہ یہ جو اللہ کا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کا اس احسان کا ان اوصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف رب العالمین کی مشیت اور اس کا اپنا اختیار ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے. یہ ہمارا صرف اور صرف ہمارا اپنا فیصلہ ہے. تو انا اعطینا کا کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے گویا ان اوصاف کی علت ہونے کو کے تصور کو ختم کر دیا، اور براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر استعمال فرما کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو، ہاں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے دیا، آپ کو دیا. ہماری مرضی ہے، ہماری مشیت ہے، ہمارا اختیار ہے، ہم جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے جس نعمت سے نواز دیں، اور آپ کے لیے ہم نے کوثر کی نعمت کا انتخاب کیا ہے. اس لیے ہم جسے چاہیں جو عطا کر دیں، اس پر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرنے والا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر کو استعمال کر کے اور کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تاکہ یہ نہ کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے، رسول ہونے کی وجہ سے، فرما بردار ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور صفت کی وجہ سے آپ کو یہ انعام دیا گیا، بلکہ آپ کو خاص کر کے عطا کیا گیا، اور یہ رب کی مرضی ہے، جس کو جیسے چاہے جو چاہے عطا کر دے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے ہر کارے کے طور پر، رسول کے طور پر منتخب کرتا ہے. ایک بات اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعطینا، آتینا نہیں کہا. عربی زبان میں آتینا بھی کہا جا سکتا ہے، آتا یوتی ایتاءن، اس کا معنی بھی دینا ہوتا ہے، اور اعطا یعطی، اس کا معنی بھی عطا کرنا، دینا ہوتا ہے. اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایتا نہیں کہا یا آتینا کا نہیں کہا، بلکہ کہا اعطینا کا. اس لیے کہ آتینا اور اعطینا میں فرق یہ ہے کہ اگر آتینا ہے تو ضروری نہیں کہ جو چیز دی جا رہی ہے اس کا آپ کو مالک بھی بنا دیا جائے، لیکن جب آپ کو کہا گیا اعطینا، عطیہ آپ کے لیے کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس چیز کی تملیک، اس چیز کی ملکیت آپ کو سونپ دی گئی. عام طور سے اعطا کا لفظ اس معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور یہیں سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں رب العالمین نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک. تو یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ملک عطا فرمایا تھا
جو ملکیت عطا فرمائی تھی اور جو جنوں پر بھی حکومت عطا کی تھی، ان ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے عطا سے تعبیر کیا، ایتا نہیں کہا۔ تو ایتا اور عطا میں یہ فرق مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایتا کے اندر یہ ضروری نہ ہوتا، یہ ثابت نہ ہوتا کہ جو چیز دی گئی ہے اس کی ملکیت بھی منتقل کر دی گئی ہے، لیکن عطیہ میں عام طور پر جو استعمال ہے وہ یہ کہ عطا جس کو دے دیا جاتا ہے وہ اس چیز کا مالک و مختار ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ اللہ رب العالمین نے کب کہا؟ یہ جو جملہ نقل کیا آپ کے سامنے کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک، جب سلیمان علیہ السلام کی دعا اس سے پہلے ذکر کی گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَھَبْ لِی مُلْکًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، ایسا ملک عطا فرما کہ ویسا ملک اور ویسی حکومت، ویسی بادشاہت کسی کو تو میرے بعد عطا نہ کرے۔ تب اللہ نے فرمایا، اللہ نے دیا، اور دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ جو ملکیت ہم نے تمہیں دی اور ملوکیت اور ملکیت، یہ ہماری عطا ہے۔ تو دیکھیں عطا کا ذکر یہاں بھی کیا گیا، تو اس اعتبار سے عطا کے اندر تملیک اور مالک بنانے کا جو پہلو ہے وہ ایتا کے اندر، آتا یوتی کے اندر نہیں ہے، اسی لیے آتا یوتی کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے اعطینا کو ترجیح دی گئی۔ یہ حکمت مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور چیز ذکر کی گئی ہے کہ یہاں آتینا کہا گیا، آتینا نہیں کہا گیا۔ کہتے ہیں اس چیز کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو چیز دی گئی ہے گرچہ وہ خیر کثیر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بالمقابل وہ بہت تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ کے مستحق ہیں، کوثر سے بھی کہیں زیادہ کے آپ مستحق ہیں، لہذا یہ اس کو عطا سے تعبیر کیا گیا۔ اور آتینا جو ہوتا ہے وہ عام طور سے ان جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں بہت عظیم چیز کسی کو دی جائے، بہت عظیم چیز جس سے عظیم چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں پر وہ چیز حاصل نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو جو بیان کرنا مقصود ہے وہ آتینا کے ذریعے سے ممکن نہیں تھا۔ بتانا یہ ہے کہ خیر کثیر یا کوثر یہ حقیقت میں عظیم چیز ہے، لیکن آپ کو جب دی جا رہی ہے تو آپ کی شان میں یہ خیر کثیر نہیں، آپ کو جتنا نوازا جانا چاہیے اس کے مقابلے میں یہ اس سے کم تر ہے، تو اس لیے یہاں پر آتینا کہا گیا۔ اور ایتا یہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں عظیم چیز کسی کو دینے کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ، اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، یعنی عظیم چیز ان کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے سورہ سبا آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، عظیم فضل سے انہیں بہرور فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حجر آیت نمبر 87 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا، جس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں ان ساری جگہوں پر آتینا کہا گیا ہے، چونکہ جو چیز جو چیز دی جا رہی ہے وہ عظیم ہے، تو اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ لیکن جب کوثر دینے کا معاملہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے اسے دینے کا وعدہ کیا، تو یہاں پر آتا یوتی نہیں کہا، آتیناک نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اعطیناک۔ یہ مضمون بتلانے کے لیے، اس کا یہ سیاق سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عالی مرتبت ہیں، جتنے عظیم المرتبت ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس شان کے مقابلے میں یہ حقیقت میں جو عظیم ترین نعمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے مقابلے میں یہ کم تر ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر ایتا کے بجائے عطا کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ اس بات کو بھی مفسرین نے ذکر کیا، گویا یہ دوسرا پہلو ہوا جس سے اعطینا کی ترجیح کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک پہلو اور بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آتینا کا کہا ہے، آتینا کا نہیں کہا ہے، اس لیے کہ آتینا کے اندر یہ اللہ رب العالمین کے احسان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے، ایتا کے خلاف۔ اس لیے کہ ایتا کبھی کبھی واجب کو بھی کہا جاتا ہے، واجب کے دینے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قرآن کے صیغوں کو دیکھ لیں، یؤتون الزکاۃ، وہاں پر اتیان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، آتا یوتی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ چیز واجب ہے۔ تو آتا یوتی کا جو لفظ ہے وہ واجب کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی عطا تھی، اللہ رب العالمین کی بخشش تھی، اللہ رب العالمین کا احسان تھا، اس لیے اس صیغے کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور اس میں ایک پہلو اور ہے کہ انسان جو واجبی چیز نکالتا ہے، جو اپنے اوپر واجب ہونے کے بعد نکالتا ہے، تو وہ اتنی ہی نکالتا ہے جتنی اس پر واجب ہوتی ہے۔ تو اگر آتینا کا الکوثر کہا جاتا تو یعنی اللہ رب العالمین نے جتنا دے دیا، یعنی گویا ایک تو اللہ رب العالمین پر واجب ہونے کا معنی پیدا ہوتا، اور جو چیز واجب نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جتنا دے دیا گیا اس میں بڑھوتری کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ احسانات اور عطا اور فضل کے اندر کوئی اور چھوڑ نہیں ہوتا، اس میں جتنی بڑھوتری کرنا چاہے دینے والا وہ اتنی بڑھوتری کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ برضا و رغبت دی جانے والی چیز ہوتی ہے، وہ کوئی واجب چیز نہیں ہوتی۔ تو اور اللہ رب العالمین گویا آتینا کا صیغہ یہاں پر استعمال فرما رہا ہے، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو یہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ اکلوتی نعمت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین آپ کو اور بہت ساری چیزیں عطیے کے طور پر عطا فرمائے گا، یہ ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ سارے مضامین آتینا کے ذریعے سے پیدا ہوئے، آتینا اگر کہا جاتا تو وہ مضمون پیدا نہ ہوتا۔ تو یہ سارے جو ہے مضامین اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ نہیں کہا کہ فَصَلِّ لِلَّهِ، فَصَلِّ لِلَّهِ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کا جو لفظ ہے یہ اللہ رب العالمین کی بندے پر عنایت اور بندے کی تربیت پر لگاتار توجہ بنائے رہنے کے مضمون کو درشاتا ہے یہ لفظ۔ تو اللہ رب العالمین یہ وہ رب ہے، یعنی آپ نماز رب کے لیے پڑھیے، وہ رب جو لگاتار
آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، آپ کے سارے معاملات کو سنبھالنے والا ہے، اور اسی دیکھ ریکھ کا اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس نے آپ کو کوثر جیسی چیز عطا فرمائی ہے۔ تو اس رب کا جس نے جو لگاتار آپ کو اپنی تربیت میں لیے ہوئے ہے اور آپ کو اتنے بڑے انعامات سے نواز رہا ہے، آپ اپنی نماز اس کے لیے ادا کیجیے۔ اور اس لفظ کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ تیرے رب کی جب بات ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، تو رب مستقبل کے اندر بھی تمہارا رب ہے اور وہ مزید در مزید تم کو نوازے گا۔ گویا اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقبل میں، کہ اس کو اللہ رب العالمین اس عطیہ اور اس بخشش کے سلسلے کو لگاتار اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا، اسے چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ وہ ان کا رب ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے کہ تربیت میں مربوب کی تربیت میں لگا رہنے والا، شروع سے جب وہ نہیں تھا اس کو وجود بخشا، اور وجود بخشنے کے بعد سے لے کر کے اس کی انتہا تک اس کو لگاتار اپنی نگرانی میں رکھنے والا، تو یہ مضمون رب کا ہے۔ تو گویا اس سے یہاں پر یہ پیغام دیا گیا فصلی لربک کہہ کر کے۔ ایک بات اور مفسرین نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فصلی لربک وانحر۔ عام طور سے جب صلاۃ کا ذکر قرآن کرتا ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، یہی طریقہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو صلاۃ کا جب ذکر آتا ہے تو زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہاں اس صورت میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بجائے فصلی لربک وانحر کہا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ صلاۃ کے بعد زکوٰۃ کو جوڑنے کے بجائے اللہ رب العالمین نے نحر کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سورت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اس آیت میں کہ فصلی لربک وانحر، اس سے مراد عید قرباں ہے، اس سے مراد عید قرباں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عید قرباں یا عید الاضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس آیت کا اشارہ گویا عید قرباں کی طرف ہے، عید الاضحیٰ کی طرف ہے، عام نماز اس سے مراد نہیں ہے۔ تو اگر یہ قول مراد لیا جائے کہ فصلی لربک یہ صلاۃ العید مراد ہے اس سے، تو نحر کا تعلق واضح طور پر اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ عید کے بعد ذبح کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے صلاۃ میں اور ذبح کے معاملے میں دونوں میں آپس میں تعلق واضح ہے۔ لیکن اگر صلاۃ کو، جیسا کہ مفسرین کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہاں نماز سے عام نماز بھی مراد ہے، تو اگر عام نماز مراد لیتے ہیں تو اس پر چند باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مشرکین اپنی نمازوں کو اور اپنی قربانیوں کو بتوں کے لیے انجام دیا کرتے تھے، یعنی مشرکین اپنی نمازوں کو اور اپنی قربانیوں کو کس کے لیے کرتے تھے؟ بتوں کے لیے۔ تو جب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم احسان کا تذکرہ کیا، تو پھر نماز کے تذکرے کے فوراً بعد قربانی کا تذکرہ کیا کہ نماز بھی صرف اللہ کے لیے ادا کرو اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ادا کرو۔ گویا مشرکین مکہ کا جو طرز تھا اس طرز پر آپ نہ چلیے، بلکہ آپ نماز کو بھی اللہ کے لیے خالص کر دیجئے اور قربانی کو بھی اللہ کے لیے خالص کر دیجئے۔ تو گویا یہاں پر صلاۃ، نماز اور قربانی میں تعلق کہاں سے نکلا؟ مشرکین کے طریقے سے، چونکہ مشرکین نماز اور قربانی دونوں بتوں کے لیے کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو
تم اپنی نماز اور اپنی قربانی دونوں اللہ کے لیے کرو، مشرکین کے طریقے پر بتوں کے لیے نہ کرو۔ تو یہ نماز اور قربانی کا تعلق یہاں پر واضح اس طریقے سے ہوا۔ یہ پہلا جو ہے جواب دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کی بھرمار نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز آ بھی جاتی تھی تو ادھر سے آتی تھی اور ادھر نکل جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت مال رکتا نہیں تھا۔ جبکہ زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب کو پہنچتے ہی نہیں تھے، اتنی دولت آپ کے پاس جمع ہوتی ہی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہو ہی نہیں پاتی تھی۔ لیکن جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، چونکہ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر ہے، تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خاص ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو معاملہ ہے اس کے طور پر اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال اور دولت آپ کے پاس اتنا اکٹھا ہوتا ہی نہیں تھا کہ جو نصاب کو پہنچے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے۔ تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں تھے۔ لیکن قربانی تو آپ نے کرنی ہی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی سے تو مفر نہیں تھی، قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کرتے بھی تھے اور آپ پر واجب بھی تھی اور وہ کرنی ہی کرنی تھی۔ تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرٹیکولر طور پر کرنا ہی تھا اس کو اللہ رب العالمین نے صلاۃ کے بعد ذکر کیا، اور عام طور پر صلاۃ کے بعد زکوٰۃ کا جو تذکرہ قرآن کرتا ہے وہ عام سیاق میں کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ صلاۃ اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ لیکن یہاں چونکہ پرٹیکولر طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہے تو کیا زکوٰۃ صلاۃ کے ساتھ سوٹ کرتا ہے؟ یہاں پر بالکل سوٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصاب کو پہنچتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت اکٹھا کبھی ہوتی ہی نہیں تھی، وفات تک آپ کے پاس کبھی اتنا اکٹھا نہیں ہوا کہ اس پر حولان حول ہو جائے، سال گزر جائے اور نصاب کو پہنچے ہوں اور آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر زکوٰۃ کا حکم دینا یہاں پر بے سود ہوتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو، اس عبادت کو ذکر کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیا بھی کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ قربانی۔ تو اس اعتبار سے نماز کے ساتھ یہاں پر قربانی کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ دوسرا جواب دیا گیا۔ تیسرا جواب یہ کہ عرب کے نزدیک اپنے مالوں میں، عرب کے جو مال اور جائیداد جو ہوتی تھی عرب کے ہاں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ مہنگی اور سب سے زیادہ نایاب مال شمار کیا جاتا تھا اونٹ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ فصل لربک وانحر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نحر اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے خاص لفظ ہے، پرٹیکولر طور پر یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے، اس لیے کہ عام جانوروں کے ذبح کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور اونٹ کا ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اس کو سینے کے پاس سے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ونحر کہا گیا۔ تو عرب کی سب سے قیمتی دولت اونٹ ہوتی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس عظیم چیز کو اپنی اطاعت کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس چیز پر آگاہ کیا ہے کہ اپنے جو خواہشات نفس ہیں اور دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کی چیزوں سے جو ایک دنیا کی مال اور دولت جو دنیا کے اندر انسان کو مشغول کرنے والی ہوتی ہے، آپ ان چیزوں سے قطع تعلق کر لیں۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز
جو آپ کے پاس آئے اسے اللہ کی راہ میں قربان کیجیے، تاکہ اس دنیا سے آپ اپنے دل کو کبھی نہ لگائیں، اس دنیا اور اس دنیا کی لذتوں سے آپ اپنے آپ کو کنارہ کش رکھیں۔ اور اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صلاۃ کے بعد سب سے قیمتی چیز جو عرب کے یہاں سمجھی جاتی تھی اس کو قربان کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی گویا تنبیہ کی جائے کہ وہ دنیا کی اگر اس سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ اس دنیا سے کبھی لو لگانے والوں میں سے نہیں بنیں گے، اور اللہ کی نعمت کی قدر کر کے اللہ رب العالمین کی محبت میں وہ لگے رہیں گے۔ تو گویا یہ ایک تعلق پیدا کیا گیا، یا مفسرین نے ذکر کیا کہ صلاۃ کے ساتھ نحر کو ذکر کرنے کی یہ مناسبت ہے۔ تو یہ تینوں جواب دیا گیا ہے، اور تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست لگتی ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ اس بات کو جان لیں کہ جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ اپنی جگہ پر صدقہ اور خیرات سے بھی افضل ہے، صدقہ اور خیرات سے بھی افضل ہے، اور اس کی قیمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے سے بھی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، گرچہ قربانی کی قیمت سے زیادہ قیمت بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے تو اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو قربانی کرنے کا ہے، اس لیے کہ قربانی یہ اپنے آپ میں مقصود ہے کہ انسان دے۔ اس دنیا میں اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ ملا اس قسم کا فتویٰ شروع کر دیا ہے دینا ان لوگوں نے کہ صاحب قربانیاں کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، خون بہانا جانوروں کا اور یہ کرنا، اگر وہی رقم کسی غریب کو دے دی جائے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یعنی ان کی ساری جو فلسفی ہے وہ یہیں پر بیدار ہوتی ہے۔ تو کہا گیا کہ نہیں صاحب، قربانی اگر مان لیجئے 20,000 کی ہے اور آپ نے 30,000 صدقہ کر دیا، لیکن وہ 30,000 کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس قربانی کے ہدف کے مقابلے میں۔ اگر آپ نے 30,000 دینے کے بجائے 20,000 خرچ کیا ہوتا، لیکن قربانی کا جانور خرید کر کے اسے ذبح کیا ہوتا، اس لیے کہ یہ عبادت یہ اپنے آپ میں مطلوب ہے، مقصود ہے۔ صدقہ و خیرات تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ برابر آپ کرتے رہیے، لیکن یہ جو قربانی کرنے کا ذکر آیا ہے یہ عبادت اپنے آپ میں اللہ رب العالمین کے ہاں مقصود ہے، اور یہ اس کی قیمت کا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، جیسا کہ عام طور سے قربانی کے جانوروں کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر وہ خاص طور پہ ذبح کرنا اور خون کا بہانا، جانور کے خون کا بہانا، یہ اپنے آپ میں یہ چیز مقصود ہے، مراد ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت جو آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی گئی اس میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، تو صلاتی و نسکی، صلات سے مراد نماز اور نسک سے مراد قربانی۔ تو جیسے وہاں اس آیت میں بھی نماز اور قربانی کو ایک ساتھ جوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اسی بات کو بتلانے کے لیے کہ ذبح کا جو عمل ہے، ذبح کی جو عبادت ہے، یہ عبادت جو ہے یہ اپنے آپ میں مقصود ہے، اس پر توجہ دلانا مقصود ہے، اور ہر ملت کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، نماز کی عبادت اور قربانی کی عبادت، اور کوئی دوسری چیز ان دونوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، گرچہ اس کی قیمت کا صدقہ وہ کر دے تو وہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان دونوں عبادتوں کو جمع کریں، یعنی نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، جو دونوں اللہ رب العالمین کے قرب کو بتلاتی ہیں۔
قربانی کے اندر تو قرب کا لفظ ہی آیا ہوا ہے، اور نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نماز اور یہ قربانی، یہ دونوں قرب کا ذریعہ ہیں، اور ان دونوں عبادتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کا، انجام دینے کا حکم دیا گیا اس عظیم احسان کے شکر کے طور پر۔ اگر فصل لربک وانحر سے عید کی نماز مراد لی جائے، جیسا کہ بعض مفسرین نے لیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز مشروع ہے، اور قربانی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور ایک چیز اور کہ قربانی ضروری ہے کہ وہ نماز کے بعد کی جائے، اس لیے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلے عید کی نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر قربانی کی جائے گی۔ فصل لربک وانحر سے ایک استدلال اور مفسرین نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ قربانی کے جانور تو بے شمار ہیں، جیسا کہ جو محدود ہیں بہیمۃ الانعام وغیرہ، لیکن ان تمام جانوروں میں اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے، یعنی گائے، بکری وغیرہ کے مقابلے میں اونٹ کی قربانی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جب ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اونٹ کی قربانی کا ذکر کیا۔ اگر اس سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا اور قربانی کا حکم دیا، اور قربانی اس جانور کی کرنے کا حکم دیا جس کی قربانی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ یہ کہاں سے ہم نے سمجھا؟ یہ انحر کے لفظ سے سمجھا، اس لیے کہ نحر صرف اور صرف اونٹ کا کیا جاتا ہے اصل کے اعتبار سے، گرچہ اس کو پھر عام مجازی اطلاق میں اوروں کے لیے بھی بولا جائے، لیکن اصل میں یہ لغوی اعتبار سے اونٹ کے ذبح کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ تو جو اصل ہے وہ اساس مانی جائے گی۔ تو گویا یہاں سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اونٹ کی قربانی بقیہ، چاہے وہ گائے ہو چاہے بکری ہو، ان تمام کی قربانیوں سے افضل ہے۔ یہیں پر ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ جب اللہ رب العالمین نے قربانی کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور یہ کہا کہ میرے لیے ذبح کرو، اپنے رب کے لیے، تو یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا یہ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اس لیے ہم میں سے وہ لوگ جو کسی پیر کے نام پر بکرا ذبح کرتے ہیں، یا کسی درگاہ کے نام پر، یا کسی مزار کے نام پر، وہ لوگ ڈر جائیں، وہ لوگ سنبھل جائیں، اس لیے کہ یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر ذبح صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور کسی پیر فقیر کی قبر کے پاس نہیں کیا جائے گا۔ اس پیر فقیر کی قبر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے اور خالص اللہ رب العالمین ہی کی خاطر کی جائے گی، اور ان مشکوک جگہوں پر لے جا کر کے نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کرتے اللہ کے لیے ہیں لیکن ذبح وہاں پر کرتے ہیں۔ بھائی اگر تم کرتے اللہ کے لیے ہو، پھر وہاں پر لے جا کر کاहे کو کرتے ہو؟ یہ پاپڑ کیوں بیلنا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جھول پایا جاتا ہے، اس لیے ذبح صرف اللہ کے نام پر بھی ہوگا اور اللہ ہی کے لیے خالص ہوگا، اور کسی درگاہ اور مزار یا کسی پیر پگاڑے کی چوکھٹ پہ جا کر وہ ذبح نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے لیے نہ ان کے یہاں جا کر، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اور ان کے یہاں جائے بغیر اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ اور یہ پتہ ہم کو کہاں سے چلتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خالص اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور خالص اپنے رب کے لیے ہی قربانی کریں۔ یہاں سے یہ مضمون
سمجھا جا رہا ہے۔ وہیں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے اندر ایک اشارہ اور ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں فوت اگر ہو جا رہی ہیں آپ سے تو آپ افسوس نہ کریں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ حجر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے اور یہ تلقین کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوں اور لوگوں کی طرف سے جو آپ کو اذیت لاحق ہوتی ہے ان پر آپ توجہ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ آپ کو وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ تو کہتے رہیں گے، لہٰذا آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ تو گویا دنیا اور دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت اور اپنی عقبہ کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پاک کو یہاں پر حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور ایک چیز اور یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا ذکر کیا تو یہ آپ نے کیوں نہیں کہا مثلا قرآن کے علاوہ میں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَضَحِّ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، تاکہ ساری قربانیوں کو شامل ہو جاتا۔ وہ لفظ کیوں بولا گیا جو خاص طور پر اونٹ کے لیے ہی بولا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہاں پر بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز کا تذکرہ کیا تو پھر قربانی کی قسموں میں سب سے افضل قربانی جو ہے اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تاکہ افضل کو افضل کے ساتھ جوڑ دے۔ بدنی عبادات میں سب سے افضل نماز ہے اور قربانیوں میں سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، لہذا بدنی عبادت میں جو سب سے افضل تھی اس کو قربانیوں میں جو سب سے افضل تھی اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جوڑ کر کے ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر ضحی کہا جاتا تو یہ مضمون سمجھ میں نہیں آتا، اگر عام قربانی کا صیغہ اللہ یہاں پر استعمال فرماتا تو پھر یہ مضمون وہاں پر واضح نہیں ہو سکتا تھا۔ ان شانئک ھو الابتر، یہاں ایک رہتی دنیا تک کا ایک دستور اللہ نے بیان فرما دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا وہی ابتر ہوگا، وہی قیامت تک ابتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والا اللہ رب العالمین اسے ابتر بنا دے گا۔ گویا یہ ایک ابدی حقیقت ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے گویا اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ بیان کر دیا کہ صرف اس کے لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے آپ کو کہا تھا، بلکہ قیامت تک جو بھی آپ سے بغض پالنے کی کوشش کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر دشمنی مول لینے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے خیر کو کاٹ کر رکھ دے گا، اس کو دمبریدہ بنا دے گا، اس کی نسل کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ یہ باقی ہیں اور ان کا ذکر بھی باقی رہے گا، اور اہل بدعت مر جائیں گے اور ان کا ذکر بھی مر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول، اہل بدعت ہم کہتے کس کو ہیں؟ کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا عیب جوئی کی، جب انہوں نے دین میں ثواب کے نام پر نئی چیز ایجاد کی تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا، اور یہاں سے اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو اہل بدعت وہ مر جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی مر جاتا ہے ان کے ساتھ، لیکن اہل سنت جو سنتوں کے شہدائی ہیں، جو بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور ان کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ ابو بکر ابن عیاش، امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اور بہت قیمتی بات ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سلف قرآنی آیات کو
کتنی دقت کے ساتھ سمجھا کرتے تھے قرآن کی آیت کے مضمون کو. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا قیامت تک کے لیے. اور اللہ کے رسول کے ذکر کو بلند کر دیا تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر اور اشاعت میں جو لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو بھی بلند فرما دے گا. یہ چیز گویا واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے. اس صورت مبارکہ میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے جتنی باتیں ضروری تھیں اس صورت کے ضمن میں بتانے کی وہ ساری باتیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، ہمارے خلاف سفارشی نہ بنائے. اللہ رب العالمین اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنا عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندہ رکھے جب تک زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور ہمارا حشر اللہ تعالیٰ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.